اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5 تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین والے حرف کو کیسے ادا کرتے ہیں آج ہم اس کلاس میں سیکھیں گے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کلاسز ہم نے پڑھی مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے واچ کیا ہوگا۔ آج ہم تنوین کو پڑھیں گے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی یہ 2 زبر 2 زیر جو ریڈ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر جو حرف کے اوپر 2 زبر آتا ہے تو حرف کے نیچے 2 زیر اور حرف کے اوپر 2 پیش، اسی طرح سے جیسے حرکات کا لیسن آپ نے پڑھا، زبر حرف کے اوپر، زیر نیچے اور پیش حرف کے اوپر آتا ہے، تو اسی طرح سے تنوین بھی ہے، لیکن یہ سنگل زبر کے بجائے 2 زبر ہوتا ہے، 2 زیر اور 2 پیش، تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے حرکات والے لیسن میں بھی پڑھا، جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اسے متحرک کہتے ہیں، اسی طرح سے جس حرف کے اوپر تنوین ہوتا ہے تو اس کو منون کہتے ہیں۔ تنوین کا آخری لفظ جو لفظ نون ساکن ہوتا ہے، جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح یکساں ہوتی ہے۔ جب ہم نون ساکن کے قاعدے بھی پڑھیں گے تو تب آپ کو معلوم ہوگا۔ فی الحال آپ یاد رکھیں تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، اسی لیے ان کے قاعدے بھی ایک ساتھ میں دیے ہوتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے۔ تو ہجے کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے، حمزہ 2 زبر ان اور حمزہ نون زبر ان، کوئی فرق نہیں ہوا اس کے اندر۔ اسی طرح سے زیر کے ساتھ، اسی طرح سے پیش کے ساتھ تنوین کے ہجے اس طرح کریں۔ میم 2 زبر من، من جو ہم گنہ کے ساتھ اس کی مشق کریں گے تاکہ آگے جب آپ نے گنہ کرنا ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ میم 2 زبر من، من بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ اظہار میں ہوتا ہے، لیکن گنہ کی مشق کے ساتھ ہم کریں گے تاکہ گنہ کی پریکٹس بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں ہو جائے گی۔ میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، گنہ کے ساتھ دیکھیں من، من، من۔ اور یاد رکھیں زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، جیسے الف یہاں پر ہے، یا بھی نیچے ہے، تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، یہ والا الف پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہجے کرتے وقت آپ سیدھا تا 2 زبر تن اس طرح سے ہجے کریں گے۔ آئیے اب ہجے کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ خیال رکھیں، ہم نے وہ قریب الصوت جو پچھلا لیسن آپ نے پڑھا تھا اسی ترتیب کے ساتھ یہاں پہ رکھا گیا ہے، جیسے تا اور طا، وہ فرق بھی آپ نے اس میں واضح کرنا ہے تاکہ ساتھ ساتھ میں اس کی بھی پریکٹس رہے اور تنوین کی بھی ہم مشق کریں گے۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر 3، ہم گنہ کے ساتھ اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تا 2 پیش تن، تا 2 پیش تن، اس طرح بھی آپ اظہار کے ساتھ بھی آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ طا 2 زبر طن موٹا، طا 2 زیر طن، طا 2 پیش تن، طن، 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 موٹی آواز، یہ باریک آواز۔ گول تا کو بھی آپ تا 2 پیش تن ہی پڑھیں۔ ذال 2 زبر زن، ذال 2 زیر زن، ذال 2 پیش زن، 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 زن۔ اسی طرح سے اب سختی کے ساتھ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، 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 اس طرح سے آپ مشق کریں۔ اور پھر غا حروف مستعلیہ کا حرف ہے، یہ ان کی آواز ایک جیسی ہے، ملتی جلتی،
لیکن آواز کے ذریعے یہ نرمی کے ساتھ، یہ تھوڑا سختی کے ساتھ زا حروف صفیریہ کا ہے. اب یہ مستعلیہ کا حرف ہے. ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ظن. اسی طرح سے آگے ث دو زبر سن، ث دو زیر سن، ث دو پیش سن. نرمی کے ساتھ ہے لسویہ. پھر سین اور صاد یہ ہم آواز ہیں لیکن یہ صفیریہ ہے، یہ مستعلیہ ہے. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن. صاد دو زبر صن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن. یہ حروف مستعلیہ کا حرف صاد تھا. یہ صفیریہ کا حرف سین تھا. تو یہ بھی صفیریہ میں ہے لیکن مستعلیہ کا حرف بھی ہے، موٹا پڑھنا ہے. اس میں سیٹی کی آواز ہونی چاہیے جس طرح سے زا میں آئی تھی. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. اسی طرح سے مستعلیہ کا حرف اب حروف حافیہ موٹی آواز میں. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش دن، ضن ضن دن. اسی طرح سے پھر مستعلیہ کا حرف قاف اور باریک کاف. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن. جھٹکے کے ساتھ نکلتا تھوڑا. قاف موٹا ہے. قن قن قن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. اب دیکھیں وسط حلق والا ہے، یہ نرمی کے ساتھ تھا. ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن حن حن. اسی طرح سے حمزہ. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن. تو یہ تھا آج کا لیسن. مجھے امید ہے آپ کو اس کی مشق سمجھ میں آ گئی ہوگی. امید کرتے ہیں کہ جو کچھ یہاں سے پیچھے جتنے بھی لیسن ہم نے پڑھائے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے. ان کی خوب مشق کیا کریں، بار بار ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ یہ سیدھا ہو جائے گا. کیونکہ آواز سے ان کا فرق کرنا بہت ضروری ہے، مشق بہت ضروری ہے. تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.